بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اسٹوڈنٹس ہم اب اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیکچر نمبر 17 کا پارٹ سی. یہ لیکچر نمبر 17 کا لاسٹ پارٹ ہے. بہت ایزی ہے یہ, بہت مزہ آنے والا ہے ایون آپ کو اس کو کرتے ہوئے. تو اس میں ہم دو کنسیپٹ پڑھیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ورڈ کی 3 ٹائپس پڑھی تھی, اسم, فعل اور حرف. اسم کو ہم نے کور کیا اور اس کی 4 پراپرٹیز ہم نے پڑھ لی, اسٹیٹس, نمبر, جینڈر, ٹائپ. پھر اس کے بعد اسم کے ملنے سے آگے 5 فریگمنٹس بنتے ہیں. 5 فریگمنٹ میں سے پہلے فریگمنٹ کی ٹائپ ہم نے سٹارٹ کی تھی, اور پہلے فریگمنٹ کو کہتے ہیں اضافہ. اضافہ کمبینیشن ہے مضاف اور مضاف الیہ کا, یعنی پوسیسر اور پوسیشن. کسی دوسری چیز کے اوپر ملکیت ظاہر کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کنسیپٹ کو کہتے ہیں اضافہ. تو اب ہم نے پڑھنے ہیں حرف. عربک لینگویج میں حروف کی کافی اقسام موجود ہیں, جن میں سے ہم 2 آج پڑھیں گے, حرف آف جر اور حرف آف نصب. اب کچھ یہ جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں نا, یہ جو حرف لکھے ہوئے ہیں, با, تا, کاف, لام, واو, من, فی, ان, الا, حتی, الی. یہ مجھے اس طرح سے میں اس لیے پڑھی ہوں کیونکہ استاد نے ہمیں اسے یاد کروا دیے ہیں. با, تا, کاف, لام, واو, من, فی, ان, الا, حتی, الی. آپ کو بھی اسی تیزی کے ساتھ یاد کرنا ہے. اتنی پریکٹس ہماری استاد نے کروائی ہے, ریکارڈنگ بار بار سنوا کر. تو یہ جتنے بھی یہاں پر یہ ورڈز لکھے ہوئے ہیں یہ ہیں حرف آف جر. اب یہ کورس کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ہم کنسیپٹس کو سمجھتے ہوئے بھی یاد کر رہے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ ہمیں ایز اٹ از ایبزارب کرنی پڑی ہیں, ان کو یاد کرنا پڑا. ایک ایسٹرن وے ہے ٹیچنگ کا اور ایک ویسٹرن وے ہے ٹیچنگ کا. ایسٹرن وے آف ٹیچنگ کیا ہوتا ہے کہ مٹیریل دے دیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے رٹے لگاؤ. وہ سمجھایا بے شک نہیں ہوا لیکن رٹا لگا ہوا ہے, اور وہ رٹا پیپر آیا, لکھا, بعد میں بھول گیا. ویسٹرن وے آف ٹیچنگ کیا ہے, مٹیریل بے شک آپ کو یاد نہیں کروایا گیا, آپ کو میمورائز کرنے کو نہیں دیا گیا, لیکن آپ کو کنسیپٹ سمجھا دیا گیا. وہ کنسیپٹ اگر آپ کو سمجھ آئے, آپ نے پیپر آج کیا ہے, آپ کو بعد میں بھی یاد ہوگا. لیکن ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے بچے کنسیپٹ بھی ایسے سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو صرف پیپر تک ہی یاد رہتا ہے, بعد میں ان کو بھول جاتے ہیں. خیر, حرف آف جر میں دیکھیں کہ یہ جو تمام جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں یہ ہیں حرف آف جر. حروف لکھے ہوئے یہ ہیں حرف آف جر. حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف میکس نو سینس until something comes after it. There are several types of حرف, یعنی کہ حروف کی کافی اقسام ہیں. اور حرف کہتے کب ہیں؟ کسی بھی نان سینس ورڈ کو جس کی اپنی کوئی سینس نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک کہ اس کے بعد کوئی ورڈ نہ آئے یا اس سے پہلے کوئی ورڈ نہ آئے جو کہ اس کی سینس کو کریٹ نہ کرے. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے پڑھنا ہے in the universe of Arabic there is only 2 reasons to be in jar status. ایک اسم کا جر کے اسٹیٹس میں ہونے کے لیے ضروری ہے 2 ریزنز پر پورا اترنا. ایک تو وہ مضاف الیہ ہو تو وہ جر کے اسٹیٹس میں ہوگا, اور دوسرا وہ حرف آف جر ہو تو وہ بعد میں آنے والے ورڈ کو جر کے اسٹیٹس میں کر دے گا. حرف آف جر اس کو کہتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان تمام حروف کے بعد جو بھی ورڈ آتا ہے نا یہ اس کو جر کے اسٹیٹس میں کر دیتے ہیں. ان کا جو ہے نا کنسیپٹ یہ ہے کہ ان کے بعد جو بھی ورڈ آئے گا وہ جر کے اسٹیٹس میں ہو جائے گا. جیسے کہ بسم اللہ, بسمی, میم کے نیچے کیا آ رہی ہے؟ زیر آ رہی ہے, تو وہ جر کا اسٹیٹس ہے. بے کی وجہ سے اس کو بیسیکلی یہ با اور اسم ان دونوں کے ملنے سے بسمی بنتا ہے. ٹھیک ہے, اسم اللہ لاسٹ لیکچر میں آپ نے اگزامپل کی ہے اضافہ کرتے ہوئے, اس میں بے کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ بے حرف آف جر ہے. اس بے کے اسم سے ملنے سے بنے گا بسم اللہ, اور اس کو ہم پروناؤنس کیسے کریں گے؟ با, با, تا, کاف, لام, واو, من, فی, ان, الا, حتی, الی. اب اس کو 5 ٹائم پریکٹس کریں. با, تا, کاف, لام, واو, من, فی, ان, الا, حتی, الی. ٹوٹل 11 نمبر ہے. با, تا, کاف, لام, واو, با, تا, کاف, لام, واو, با, تا, کاف, لام, واو, من, فی, ان, من, فی, ان,
من فی ان الا حتی الا، الا حتی الا، الا حتی الا، یہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے. آڈیو میں آپ کو بھیج دوں گی، آپ کو پریکٹس سے یاد ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے مسلم چارٹ یاد کیے تھے میسکولین اور فیمینین. تو یہ حرف آف جر کی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تمام جو لکھے ہوئے ہیں یہ حرف آف جر ہیں. حرف آف جر ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کے بعد کوئی بھی ورڈ آئے گا یہ اس کو جر کے سٹیٹس میں کر دیں گے. یہ وہ نصب تھا، وہ رفع تھا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اس کو جر کے سٹیٹس میں ہی کریں گے، کیونکہ یہ حرف آف جر ہیں بھائی. ان کی پراپرٹی یہ ہے، ان کی جو اسپیشیلٹی ہے وہ ہے ہی یہ ہے کہ ان کے بعد جو بھی ورڈ آئے گا وہ جر کے سٹیٹس میں جانا ہی جانا ہے. تو پھر اس میں کیا ہے کہ ان کو حرف آف جر کہا جاتا ہے. جی تو حرف آف جر میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ حروف جو ہوتے ہیں ان کی کافی اقسام ہیں. ان میں سے ایک قسم ہے حرف آف جر اور دوسری قسم ہے حرف آف نصب. اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن ابھی جو ہم پڑھیں گے آج کے لیکچر میں جو ہم نے پارٹ سی میں پڑھنا ہے وہ صرف حرف آف جر اور حرف آف نصب ہے. جو جر بنانے والے حروف ہیں نا، کسی بھی اسم کو جر کا سٹیٹس دینے والے جو حروف ہیں وہ یہ تمام ہیں، اور کسی بھی اسم کو نصب کا سٹیٹس دینے والے جو حروف ہیں وہ یہ تمام ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ حرف آف نصب ہیں HON، اور جو اوپر گیون تھے یہ تمام حرف آف جر ہیں. ابھی ہم نے صرف حرف آف جر کو پڑھا ہے، با، تا، کاف، لام، واو، من، فی، ان، الا، حتی، الا. ان کی اپنی کوئی سینس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف اس وقت سینس دیں گے جب یہ کسی ورڈ کے ساتھ مل کے آ رہے ہوں. الگ موجود ہیں تو یہ کوئی بھی میننگ کنوے نہیں کر رہے. ان کا میننگ کنوے کب ہوتا ہے؟ جب کوئی ورڈ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے. تو ہم نے ایک اور بھی چیز پڑھی تھی کہ in the universe of Arabic there is only two reasons to be in jar. فرسٹ ریزن کون سا ہے؟ کہ وہ مضاف الیہ ہو، کیونکہ مضاف الیہ کی ہم نے کنڈیشن پڑھی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف جر کا سٹیٹس چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے. سیکنڈ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حرف آف جر. اب اس میں ایگزامپلس دیتے ہیں. ہم نے وا کا ورڈ پڑھا، با، تا، کاف، لام، واو، واللہ. تو واو آیا، اس نے ورڈ اللہ کو جر کا سٹیٹس دے دیا. اعوذ باللہ. با ہم نے پڑھا، یہ جو با ہے نا، یہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میم نے جب اس وقت ہمیں بسم اللہ کی ایگزامپل سمجھائی ہے تو بے بولا ہے، با نہیں بولا. تو یہ جو بے ہے نا، یہ میں نے اس وقت آپ کو سمجھاتے ہوئے بولا کیونکہ اس کو ہم جر کا بھی سٹیٹس دے سکتے ہیں، زبر کا بھی سٹیٹس دے سکتے ہیں، با بھی بول سکتے ہیں، بی بھی بول سکتے ہیں. اکثر جگہوں پر یہ بی سے آتا ہے، اکثر جگہوں پر یہ با سے ہے. جیسے کہ یہاں پر اگر یہ لکھا ہوا ہے تو با ہے، جیسے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے تو با لکھا ہوا ہے. لیکن جب یہ ورڈ کے اندر آ رہا ہے تو بسم اللہ ہی ہو گیا تھا اور اعوذ باللہ ہی ہے، تو یہاں پہ یہ بے زیر بی. ٹھیک ہے، تو باللہ، تو با کا ورڈ بھی آ گیا. اب اس میں بھی اللہ ہی کے ساتھ یہ جو بے ہے نا، یہ اللہ ہی ورڈ کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئی ہے. تو اس بے نے کیا کیا ہے، با نے یا بی نے، اس نے اللہ ہی کے ہے کو زیر کا سٹیٹس دے دیا، اس کو جریفائڈ کر دیا. بیسیکلی ان کو بول دیں کہ یہ جو ورڈز ہیں نا، جتنے بھی حرف آف جر کے بعد ہوتے ہیں وہ وکٹمز ہیں حرف آف جر کے. وکٹمز کیا کہ ان کے شکار ہو جاتے ہیں، اور شکار کر لینے کے بعد وہ شکاری کے قبضے میں، اور شکاری جو بھی کہہ رہا ہے وہ ان کو کرنا پڑا. اب جو یہ تمام حرف آف جر ہے نا، یہ شکاری ہیں، اور ان کے بعد جو بھی ورڈ آتا ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ تم نے جر کے فارم میں آنا ہے، تمہیں ہم نے جر کے سٹیٹس کی زنجیر لگا دی، تم اسی سٹیٹس میں رہ سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم ہمارے ساتھ آ گئے ہو، یہ تمہاری چوائس تھی کہ تم ہمارے بعد آؤ. تم نہ آتے اگر تم نے زنجیر میں نہیں آنا تھا تو یہ کوئی چوائس نہیں ہے ان کے پاس. تو جو بھی ورڈز اس کے بعد آتے ہیں حرف آف جر کے بعد وہ جریفائڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کا سٹیٹس ہو جاتا ہے جر کا. اب جیسے کہ من، با، تا، کاف، لام، واو، من الشیطانی، نون کے نیچے زیر آ گئی. بسمی، یہ میں نے اگزامپل سمجھا دی ہے، میم کے نیچے زیر آ گئی. الحمد للہ، با، تا، کاف، لام آیا تھا، للہ،
اللہ کے ورڈ کے ساتھ لام اٹیچ ہو گیا ہے اور للہ بن گیا ہے اور ہے کے نیچے پھر زیر آ گیا کیونکہ لام آ رہا ہے اس کے ساتھ، اور لام کیا ہے؟ حرف آف جر ہے، تو وہ کیا کر دے گا؟ جر کے اسٹیٹس میں کر دے گا. بی اصحابی الفیل، یہاں پہ بے کے نیچے جو ہے وہ زیر کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بے آ رہا ہے، حرف آف جر آ رہا ہے، با وہ والا ورڈ آ رہا ہے یہاں پہ. یہ بی اصحابی زیر کا اسٹیٹس کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ حرف آف جر آیا ہے. فی تدلیل، فی با تا کاف لام واو من فی، تو فی تدلیل. بی حجارت، بی آ رہا ہے یہاں پر بھی اس لیے تے کے نیچے زیر آ گئی ہے. من سجیل، یہاں پر بھی زیر کا اسٹیٹس کیوں آیا ہے؟ جر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ حرف آف جر ہے. کا اسفن، یہاں پر بھی جر کا اسٹیٹس کیونکہ کا آیا ہے، با تا کاف، کاف آ گیا تو یہ بھی ہو گیا. والعصری، یہاں پر واو آ گیا، با تا کاف لام واو. اب دیکھیں سورہ عصر کا ہم یہاں پہ تھوڑا سا انالیسس کرنے لگے ہیں. والعصری، یہاں پہ رے کے نیچے جر کا اسٹیٹس آ گیا. فی خسرن، یہاں پر اب ایک چیز نوٹ کریں کہ یہاں پہ العصری ہے، یہاں پہ خسرن ہے. ادھر تنوین ہے، ادھر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ الف لام آ رہا ہے. یہ آپ کو خود بولنا چاہیے. جس نے بولا ہے اس کے لیے تو کلپنگ، اور جس نے نہیں بولا تو بیٹا آپ یاد رکھنا جب الف لام آتا ہے تو تنوین نہیں آتی. یہاں پہ الف لام آ رہا ہے اس لیے زیر سنگل فارم میں آ رہا ہے، یہاں پہ الف لام نہیں ہے اس لیے یہ تنوین آ رہا ہے. بالحق کی، با آ گیا حرف آف جر تو کاف کے نیچے زیر آ گئی ہے. بالصبری، با آ گیا اور رے کے نیچے زیر آ گئی. دیکھیں سورہ عصر کے اندر کتنے زیادہ حرف آف جر تھے. حرف آف جر سے ہی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ وہ حروف ہیں جو کسی بھی ورڈ کو جر بنا دیتے ہیں اس وقت جب وہ ان کے بعد آئے. جو بھی ورڈ حرف آف جر کے بعد آئے گا اس کو جر کا اسٹیٹس مل جائے گا، اسی لیے ان کو حرف آف جر کہا جاتا ہے. اور ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، با تا کاف لام واو من فی ان الا حتا الا. اس کی جو پریکٹس ہے وہ میں پریکٹس آڈیو سینڈ کر دوں گی گروپ کے اندر. یہاں تک ہمارا حرف آف جر مکمل ہوا. اب سٹارٹ کرتے ہیں حرف آف نصب. کنسپٹ وہی ہے جس طرح سے جو جر کے حروف تھے، حرف آف جر تھے، وہ اپنے بعد میں آنے والے ورڈ کو جر کے اسٹیٹس میں کر دیتے تھے. اسی طرح سے حرف آف نصب کا کنسپٹ یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں اپنے بعد آنے والے ورڈ کو نصب کا اسٹیٹس دے دیتے ہیں. اب ان کو پڑھنا کیسے ہے؟ ان کا ان بھی انا لیتا لکنہ لا اللہ. تیزی سے میں نے پڑھا ہے، میں پریکٹس جب کرواؤں گی، جو پریکٹس آڈیو سینڈ کروں گی اس میں تھوڑا آہستہ پڑھوں گی تاکہ آپ اس کو بار بار سن کے یاد کر لیں. انا کا انا بھی انا لیتا لکنہ لا اللہ. میرے ساتھ پڑھیں، انا کا انا بھی انا. یہ تو بہت ایزی ہے. انا کا انا بھی انا، انا کا انا بھی انا، انا کا انا بھی انا، لیتا لکنہ لا اللہ، لیتا لکنہ لا اللہ. تو ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کے حرف آف نصب بھی یاد ہو گیا آپ کو. ان کا کنسپٹ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ ان حروف کے بعد جو بھی ورڈ آئے گا وہ نصب کے سٹیٹس میں چلا جائے گا. 2 reason for a word to be نصب. کوئی بھی ورڈ نصب کے سٹیٹس میں 2 وجوہات کی بنا پہ ہوگا. 2 ریزنز ہو سکتے ہیں اس کے نصب کے سٹیٹس میں ہونے پہ. ایک تو کہ وہ حرف آف نصب کے بعد آ رہا ہے تو اس کو نصب کا سٹیٹس مل گیا. ایک یہ کہ وہ ڈیٹیل افیکٹ ہے، جو کہ ہم نے سٹیٹس کرتے ہوئے پڑھا تھا کہ نصب کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ اس وقت دیا جاتا ہے جب وہ ڈیٹیل ہو. جو ایکٹ پرفارم ہو رہا ہوتا ہے، جو ڈوور آف دی ایکٹ ہوتا ہے اس کو رفع کا سٹیٹس دیتے ہیں، جو ڈیٹیل آف ایکٹ ہوتی ہے اس کو نصب کا سٹیٹس دے دیتے ہیں. یہی کنسپٹ یہی نوٹ ہم نے حرف آف جر میں بھی پڑھا ہے کہ کوئی بھی ورڈ جر کے سٹیٹس میں صرف 2 ریزنز کی وجہ سے ہوگا. وہ 2 ریزنز کون سے ہیں؟ پہلا ریزن تو یہ کہ وہ مضاف الیہ ہو، کیونکہ مضاف الیہ کی یہ شرط تھی کہ جر ہوگا تو میں مضاف الیہ ہوگا، نہیں تو میں نے نہیں ہونا. اور دوسرا ریزن کیا تھا حرف آف جر؟
اور یہ تمام اوپر جو گیون ایگزامپلس ہم نے کی ہیں جیسے بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ جتنے بھی ایگزامپلس ہیں ان میں پہلے جب حرف آف جر آ رہا ہے تو ان کے بعد آنے والے ورڈ کے لاسٹ لیٹر پہ جر کا سٹیٹس آ جاتا ہے، اور اس لیے ان کو حرف آف جر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نیکسٹ آنے والے ورڈ کو جر کا سٹیٹس دے دیتے ہیں۔ یہی نوٹ آپ نے نصب کے حرف آف جر، حرف آف نصب میں بھی پڑھا کہ دو ریزنز ہیں جن کی وجہ سے کوئی ورڈ نصب کے سٹیٹس میں ہوگا۔ ایک تو وہ حرف آف نصب کی وجہ سے کہ وہ حرف آف نصب کے بعد آ رہے ہیں تو ان کو نصب کا سٹیٹس مل گیا، اور دوسرا یہ کہ وہ ڈیٹیل افیکٹ ہے تو اس لیے ان کو نصب کا سٹیٹس ہے۔ اب چلیں اب ایک ایگزامپلس کرتے ہیں۔ انا، یہ اوپر آپ نے پڑھا ہے، انا انا کا انا بھی انا لیتا لکنہ لا اللہ، ان المتقین، انا ہے حرف آف نصب، المتقین، اب المتقین دیکھیں کہ اس میں جو کومبو آ رہا ہے وہ کون سا کومبو ہے، 3 NJ، ٹھیک ہے، اینا کا کومبو ہے 3 NJ۔ اب یہاں پہ 3 N کیوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر حرف آف نصب آ رہا ہے تو یہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے وہ جر کے سٹیٹس میں نہیں ہے بلکہ وہ نصب کے سٹیٹس میں، کیونکہ یہ حرف آف نصب ہے۔ اسی طرح جیسے آپ نے وہ رب العالمین ہمیں پڑھا، رب بھی وہ مضاف کی کنڈیشنز کو پورا کر رہا ہے، تو عالمین جب اس میں مضاف الیہ کی کنڈیشن بھی پوری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نصب کے سٹیٹس میں نہیں ہے، وہ جر کے سٹیٹس میں ہے کیونکہ وہ مضاف کے بعد آ رہا ہے۔ اوکے، اسی طرح اس ایگزامپل میں دیکھیں ان المتقین، ان حرف آف نصب ہے تو اس کے بعد آنے والا ورڈ یہ یقینی بات ہے کہ وہ نصب کے سٹیٹس میں ہوگا، تو وہ نصب کے سٹیٹس میں ہے۔ بالمؤمنین، با کس میں تھا، حرف آف جر، با تا کاف لام واو من فی ان الا حتی الا، بالمؤمنین، با ہے حرف آف جر تو مؤمنین جر کے سٹیٹس میں ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک بات نوٹ کریں، غور سے دیکھیے گا اسٹوڈنٹس، المتقین، مؤمنین، ان دونوں میں جو کمبینیشن آتا ہے وہ میسکولن چارٹ کے تھرڈ کالم میں جو کمبینیشن ہے اینا کا 3 NJ وہ آ رہا ہے، اینا 3 NJ۔ یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ 3 نصب ہے، یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ 3 جر ہے۔ کیوں پتہ چل گیا یہاں پہ یہ 3 نصب ہے، کیونکہ اس سے پہلے حرف آف نصب آ رہا ہے۔ اگر یہاں پر بالمتقین ہوتا یا پھر کچھ اور ہوتا، جیسے کہ کوئی بھی، جیسے ہم جتنے بھی ہم نے حرف آف جر پڑھے ہیں، با تا کاف لام واو من فی ان الا حتی الا، ان سب میں سے کوئی بھی ورڈ یہاں پہ ہوتا المتقین سے پہلے تو ہم اس کو نصب کا سٹیٹس نہ دیتے، ہم کہتے کہ یہ جر کے سٹیٹس میں کیونکہ اس سے پہلے حرف آف جر آ رہا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ حرف آف جر آ رہا ہے تو اینا میں ہم 3 NJ نہیں لکھیں گے بلکہ 3J لکھیں گے کہ اس کا جر کا سٹیٹس ہوگا، اور یہاں پہ حرف آف نصب آ رہا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نصب کے سٹیٹس میں ہے۔ بی یوسفا، اب اس ایگزامپل کو دیکھیں، بی کیا ہے، حرف آف جر ہے، یوسفا، یوسف ایک نان عرب نیم ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک ہونا ہے۔ امتیازی سلوک کیا ہے، پارشلی فلیکسیبل ہے، 3 اسٹیٹس کی فارم میں نہیں آ سکتا، یوسفو، یوسفا، یوسفا ہوگا، اور یہاں پہ یوسفا ہے تو اس سے پہلے اگر حرف آف نصب آتا تو ہم کہتے کہ یہ نصب کی فارم ہے، لیکن یہاں پہ بھی یوسفا آیا ہے، بی کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جر کا سٹیٹس ہے، نصب کا سٹیٹس نہیں ہے، کیونکہ پارشلی فلیکسیبل وہ ہوتے ہیں نا جن کا جر کے سٹیٹس میں بھی زیر نہیں آ رہی ہوتی، زبر ہی آ رہی ہوتی ہے۔ بیسیکلی تو اس کو بھی یوسفی ہونا چاہیے تھا، لیکن یوسفی کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ نان عرب نیم ہے، اور نان عرب نیم کے ساتھ عربوں نے امتیازی سلوک کی ہے کہ یہ 3 اسٹیٹس کی فارم میں نہیں آ سکتے، ہوگا وہ جر کی فارم لیکن وہ شو نصب کی فارم کی طرح ہی ہوگا، ہم اس کو جر کی فارم شو نہیں کرنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں لکنہ یوسفا، سیم ایگزامپل، بی یوسفا حرف آف جر، لکنہ، انا، انا کا انا بھی انا، لیتا، لکنہ، لا اللہ، لکنہ آ گیا حرف آف نصب اور یوسفا آگے آ گیا۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ والی جو یوسفا کی جو فارم ہے یہ نصب کی ہے، جر کی نہیں ہے۔ سیم تھے نا، یوسفو، یوسفا، یوسفا، نصب اور جر کی فارم سیم تھی۔ جب یوسف کے پہلے
حرف آف نصب آیا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نصب کے سٹیٹس میں. جب یوسفا سے پہلے حرف آف جر آیا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جر کے سٹیٹس میں. تو یہاں پر آپ کا حرف آف جر اور حرف آف نصب مکمل ہوتا ہے. یہاں پہ جو اینڈ میں یہ اسکرین شاٹ گیون ہے اس میں یہ حرف آف جر ایگزامپلز آف قرآن فرام دی قرآن. تو یہاں سے یہ تمام حرف آف جر لکھے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں پر یہ ورڈز یوز ہوئے ہیں قرآن کے اندر یہ بھی لکھے ہوئے ہیں. ان کو جسٹ فار نالج ابھی پڑھ لیں, ان کی مزید ڈیٹیل میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جسٹ ایگزامپلس کے طور پہ میں نے یہاں پہ یہ پیسٹ کیا. باقی جو ہیں وہ حرف آف نصب کی بھی ایگزامپلز یہاں پہ گیون ہے, ان کو بھی ایک مرتبہ پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی کور ہو گیا. تو آج کے پارٹ سی میں آپ نے کون سے کنسیپٹس پڑھے؟ حرف آف جر, حرف آف نصب. حرف آف جر کون سے تھے؟ با تا کاف لام واو من فی ان الا تا الا. اور حرف آف جر ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے بعد جو بھی ورڈ ہوتا ہے وہ جر کے سٹیٹس میں آ جاتا ہے. اور پھر ہم نے ایک بار پڑھا کہ کوئی بھی ورڈ جر کے سٹیٹس میں دو ریزنز کی وجہ سے ہوگا. ایک تو یہ کہ وہ مضاف الیہ ہو, اور دوسرا ریزن یہ کہ وہ حرف آف جر کے بعد آ رہا ہو, تو اس کو ہم جر کا سٹیٹس دے دیں گے. پھر آپ نے حرف آف نصب پڑھا, انا انا کا انا بھی انا لیتا لکننا لا اللہ. ٹھیک ہے, اب حرف آف نصب کیا تھے کہ ان کے بعد جو بھی ورڈ آتا ہے وہ نصب کے سٹیٹس میں چلا جاتا ہے, ان سے پہلے نہیں. ٹھیک ہے, ان کے بعد جو بھی ورڈ آتا ہے. اب ان کے بعد جو بھی ورڈ آیا, جیسے کہ ہم نے یوسف نیم کی ایگزامپل پڑھی کہ حرف آف جر بھی آیا, حرف آف نصب بھی آیا, اور سیم ایگزامپل میں پھر ہم نے بالمؤمنین اور ان المتقین بھی کور کیا کہ حرف آف نصب میں ہمیں کس طرح سے پتہ چل گیا. میں نے کہا تھا کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم یہ جان جائیں گے کہ جو ایک جیسے کمبینیشنز ہیں, اونا اینا اینا. اونا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے 3 رفع, لیکن اینا 3 این جے ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا. آج کے اس لیکچر میں اضافہ کرتے ہوئے اور حرف آف نصب اور حرف آف جر پڑھتے ہوئے ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ جب حرف آف نصب آ جاتا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی ایسا ورڈ آ گیا جس کا کمبینیشن ہمیں 3 این جے لگ رہا ہے, تو اگر وہ ورڈ تھا اس سے پہلے آنے والا جو ورڈ تھا وہ حرف آف نصب تھا تو وہ نصب کی فارم میں ہوگا, اور اگر وہ حرف آف جر تھا وہ جر کی فارم میں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا بیسک کنسیپٹ تھا آج کا پارٹ سی کے اندر. اور حرف آف نصب میں بھی کوئی ورڈ نصب کے سٹیٹس میں صرف 2 ریزنز کی وجہ سے ہوگا. ایک تو یہ کہ وہ حرف آف نصب کے بعد آ رہا ہو, اور دوسرا یہ کہ وہ ڈیٹیل آف دی ایکٹ ہو. اوکے, اٹس کلیئر. تو یہاں پہ آپ کا لیکچر نمبر 17 الحمدللہ مکمل ہوتا ہے. ریکال کروں پورے کنسیپٹس کو جو کہ آج ہم نے پڑھے ہیں. پہلے ہم نے کامن اور پراپر کی ڈفرینس کو پڑھا تھا. پراپر کو پڑھا تھا کہ الف لام آئے اور پراپر نیمز ہوں, اور جب آپ کسی کو پکار رہے ہوں تو پکارنے کے لیے جو لفظ استعمال کریں گے وہ جو ورڈ ہوگا وہ بھی پراپر ہوگا. تو یہ آپ نے کامن اور پراپر کا کنسیپٹ سمجھا تھا. پھر اس کے بعد آپ نے الف لام کا کنسیپٹ پڑھا تھا کہ الف لام کا لائٹ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. الف لام کو بس تنوین نہیں پسند, اس لیے اس کے ساتھ تنوین نہیں آتی. ادروائز جو لائٹ اور ہیوی ہیں, ہیوی والے کے اندر نون جو مسلمان ہی ہوتا ہے, وہ جو لاسٹ والا نون ہوتا ہے وہ ریموو کر دیتے ہیں ہم جب اس کو لائٹ میں چینج کرتے ہیں, اور یہ چارٹس ماشاءاللہ سے آپ سب کو یاد ہیں. اور پراپر ہم نے کیا کہا تھا کہ جب ہم جنرل وے میں بات کرتے ہیں تو الف لام نہیں لگاتے, جب ہم پراپر وے میں جب ہم اسپیسیفک وے میں بات کرتے ہیں تو ہم الف لام لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کا کور ہو گیا. پھر پارٹ بی کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا, کچھ ایگزامپلس کی تھی ہم نے اسٹارٹ میں 5 ایگزامپلس کی تھی, جس میں ہم نے 4 پراپرٹیز آف اسم, اسٹیٹس, نمبر, جینڈر, ٹائپ سب کو فائنڈ آؤٹ کیا تھا, اور الحمدللہ ہم نے کر بھی لیا, جس میں اللہ ورڈ اللہ, الحمد, اور کون سے ورڈ تھے, الضالین اور ابراہیمہ اور مریمہ. یہ جو 5 ورڈز تھے ان کے ہم نے اسٹیٹس, نمبر, جینڈر, ٹائپ وہ تمام معلوم کیے تھے, کیونکہ ہم نے جاننا تھا کہ اسم کی 4 پراپرٹیز ہمیں آئیں کہ نہیں آئیں. ٹھیک ہے, جب اسم کو ہم نے مکمل کر لیا اس کے بعد ہم نے اپنا نیکسٹ ٹاپک شروع کیا جس کو کہتے ہیں فریگمنٹس. فریگمنٹس سینٹنس کے پارٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 ورڈز بھی مل کے ایک فریگمنٹ بنا دیتے ہیں, 3 ورڈز بھی مل کے فریگمنٹ بنا دیتے ہیں. ابھی جو آج ہم نے فریگمنٹ کی ٹائپ سٹارٹ کی تھی وہ ہے اضافہ. اس کی 5 کائنڈز ہیں, 5 قسمیں ہیں, 5 اقسام ہیں. ان میں سے پہلی قسم ہم نے آج کور کی ہے اضافہ.
اضافہ کا مطلب کیا ہے کہ پوسیسر اور پوسیشن شو کرنے کے لیے، جیسے کہ اگزامپل ہے سورہ الفاتحہ کی، مالکی یوم الدین، ماسٹر آف دی ڈے آف ججمنٹ، یعنی یوم جزا کے دن کا مالک، ایک ملکیت ہے اللہ تعالیٰ کی یوم جزا کے دن پر۔ تو جو مالکی تھا، جو مضاف تھا، اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ مضاف کہتے ہیں اس کو جس کی ملکیت ہوتی ہے، اور مضاف علیہ کہتے ہیں اس کو جس پر ملکیت ہو، ٹھیک ہے؟ مضاف یعنی کہ پوسیسر ہے، اور جو مضاف علیہ ہے وہ پوسیشن ہے۔ مضاف وہ جس کی ملکیت ہوگی، جو اتھارٹی میں ہے، اور مضاف علیہ وہ ہے جس پر ملکیت ہوتی ہے، جیسے کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو وہ جو گھر ہے اس پر کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ورڈ اللہ ہے وہ ہو جائے گا مضاف میں، اور جو ہاؤس آف اللہ، تو جو ہاؤس ہے وہ ہو جائے گا مضاف میں، اور جو اللہ ہے جو ورڈ ہے وہ ہو جائے گا مضاف علیہ میں۔ کیوں؟ کیونکہ جو آپ سے پہلے والا ورڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مضاف، اور آپ کے بعد والے ورڈ کو ہم کہتے ہیں مضاف علیہ۔ پورا ایک سرکل ہے جس کو ہم اضافہ کہیں گے، اس کے اندر دو پارٹیکلز ہیں، مضاف اور مضاف علیہ۔ مضاف کی کنڈیشنز ہیں کہ لائٹ ہونا چاہیے، الف لام نہ ہو، اور مضاف علیہ کی جسٹ ایک کنڈیشن ہے جر کا سٹیٹس، اور اس کے آگے ہم نے اضافہ کی بے شمار اگزامپلس کی ہیں الحمدللہ۔ پھر ہم نے حروف کو بھی سٹارٹ کر دیا تھا، کیونکہ اب آہستہ آہستہ ہم تھوڑا سا اپنی اسٹڈی کو مزید اوپر کے لیول پہ لے کے جانے والے ہیں، تو ہم تھوڑے تھوڑے سے کنسیپٹس کو ٹچ کرنا شروع کر دیں گے۔ جیسے ہم نے اضافہ کیا ہے، تو اضافہ کے بعد ہم نے حرف آف جر اور حرف آف نصب سیکنڈ اور تھرڈ ٹائپ نہیں، فریگمنٹس کی، یہ ایک الگ سے ٹاپکس ہیں پارٹیکلس کے، حروف کے۔ حروف کی بھی کافی اقسام ہے، جس میں سے دو اقسام ہیں، حرف آف جر اور حرف آف نصب۔ حرف آف جر جو کہ جر کے سٹیٹس میں دے دیتے ہیں اپنے سے بعد میں آنے والے ورڈ کو، اور حرف آف نصب جو اپنے بعد میں آنے والے ورڈ کو نصب کا سٹیٹس دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کا لیکچر نمبر 17 مکمل ہوتا ہے۔ تو کہیں پر کوئی کنفیوژن رہ گئی ہو، لیکچر کو وہاں سے دوبارہ سے سن لیں، اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا مجھے ان باکس میں میسج کر لیں، یا پھر جس دن چیٹ اوپن ہوگی اس دن کوشچن پوچھ لیں۔ اور بیٹا میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، ذمہ داری کے ساتھ لیکچر مکمل کیجیے گا، ڈریم کو لائٹلی نہیں لینا۔ ڈریم ایک بہت بڑی منزل ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس منزل کی نعمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ اس منزل کے راستے پر بھی الحمدللہ آج ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، یعنی وہ جو قرآن والے لوگ ہیں نا، آج ہم ان میں شامل ہیں، ہم اسٹوڈنٹ آف قرآن میں شامل ہیں، ہم پیپل آف قرآن میں شامل ہیں۔ آخرت میں نا ایک پورا گروہ ہوگا ان لوگوں کا جن کا قرآن کے ساتھ تعلق رہا، جو قرآن سیکھتے رہے، سکھاتے رہے، قرآن کے اوپر انہوں نے بہت سارا کام کیا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ آدھے میں اپنا کام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، بعد میں آنے والے لوگ ان کے لیکچرز کو لکھتے ہیں، ان کی جو سپیچز ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کی بکس بناتے ہیں۔ جیسے کہ بہت ساری تفاسیر ایسی موجود ہیں کہ اسکالرز جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے اسٹوڈنٹس نے اس کام کو آگے پہنچایا، اس کام کو مکمل کیا۔ بیٹا الحمدللہ آج ہم اس فہرست میں شامل ہیں، اور آخرت میں ہم ان سب لوگوں سے ملیں گے بھی۔ امیجن کریں جب ہم ان سب لوگوں سے ملیں گے جو کہ پیپل آف قرآن ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ان لوگوں کے مقابلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت سے آج ہم اس گروہ کا ایک چھوٹا سا پارٹ بنے بیٹھے ہیں۔ ایک وہ دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی ان لوگوں سے ملائے گا، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کی تفاسیر لکھی ہیں، قرآن پر اعراب لگائے ہیں، قرآن کو آرگنائز کیا ہے، قرآن کے لیے جتنے بھی لنگوسٹک ورک تھا، یا ٹرانسلیٹ کرنے کا وقت تھا، یا تفاسیر کا جو ورک تھا، یا پھر اس کی سپیچز کا جو ورک تھا، سارا جتنے بھی لوگوں نے کیا ہے نا، وہ اس گروہ میں شامل ہوں گے اور ہم ان سے مل رہے ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ استاد عمان علی خان نے کہی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب ہم پیپل آف قرآن کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور آج اللہ کی رحمت سے ہم اس میں شامل ہیں۔ اب یہ جو لیکچرز آپ کو ریکارڈڈ فارم میں مل رہے ہیں بیٹا، ان کو پینڈنگ پہ مت لگائیے گا۔ اگر آپ نے آج نہیں کیا نا تو آپ کل نہیں کر سکیں گے۔
مستقبل کبھی بھی کل سے نہیں بدلتا، وہ آج سے بدلتا ہے۔ آج سے آپ کے مستقبل کی ابتدا ہونی ہے۔ جو آج نہیں کر سکے وہ کل کبھی نہیں کر سکو گے۔ اپنے پیشن کو کم نہ ہونے دیں، اس راستے میں ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں اور اس منزل تک پہنچیں۔ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑی کہ کسی دوسرے شہر میں جانا پڑے یا پھر بہت زیادہ فی پے کرنی پڑے، سفر کرنے پڑے، آپ کو قرض لے کر علم سیکھنا پڑے۔ آپ کو ایسی ضرورتیں نہیں پڑیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کنواں خود چل کے پیاسے کے پاس آ جاتا ہے۔ آپ تک یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ بہت سارے کنویں موجود ہیں، میں تھوڑی دیر بعد پانی پی لوں گا یا پی لوں گی، تو پھر اس میں قصور آپ کا ہوگا، کیونکہ بعد میں کبھی نہیں آئے گا۔ اگر ابھی نہیں کر سکے نا تو کبھی نہیں کر سکو گے۔ اس راستے کو فار گرانٹیڈ مت لینا اور اس کو ذمہ داری سے پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، اور اللہ پاک آپ سب کو استقامت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔